السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک اہم سوال جو ایوان عدل میں گونجتا رہا کہ فیض آباد دھرنا فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواستیں تقریباً 4 سال تک کا طویل وقت گزرنے کے باوجود کیوں سماعت کے لیے مقرر نہ ہوئی۔ آخرکار اس سوال سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود ہی پردہ اٹھا دیا ہے۔ جی ہاں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کون سے ایسے کردار تھے جنہوں نے فیض آباد دھرنا نظرثانی درخواستیں کیوں سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے دیں، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان نظرثانی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر نہ کر کے کس طرح سے ساز باز کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ ساز باز کس سے کیا گیا آپ سب جانتے ہیں۔ اس وقت کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ ساز باز ہوئی اور اس کی وجہ سے فیض آباد دھرنا ریویو درخواستیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس کا جو 15 نومبر کا عدالتی حکم نامہ ہے وہ جاری کیا ہے۔ اس میں بہت اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ، سابق چیف جسٹس گلزار احمد، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، یہ وہ سب کردار تھے جو کہیں نہ کہیں اس تمام واقعات کے ذمہ دار ہیں۔ ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی اس عدالتی آرڈر میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہا، اور پھر اس کے بعد اس ڈیٹیل آرڈر میں سپریم کورٹ نے شیخ رشید احمد کی جو سرزنش کی ہے یا کلاس لی ہے وہ کس وجہ سے لی ہے۔ تو 15 نومبر کا جو عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 9 مئی کے واقعے کا بھی حوالہ دیا ہے، اور 9 مئی کے واقعے کا حوالہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کی ریزننگ بتاتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے کا آغاز یہ کیا ہے کہ فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس کی 15 نومبر کی عدالتی کارروائی کے جاری کردہ اس حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ 6 فروری سن 2019 کو کیا تھا۔ یہاں سے یہ عدالتی فیصلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس میں آگے مزید کہا گیا کہ عدالتی فیصلے میں ماضی کے پرتشدد واقعات کا حوالہ دے کر مستقبل کے لیے سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں وارننگ دی، لیکن پھر اس وارننگ دینے کے بعد کیا ہوا کہ تقریباً 5 سال گزرنے کے باوجود مختلف حکومتیں آئیں، انہوں نے فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا، اور فیض آباد دھرنا فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواستیں دائر ہوئیں جنہیں سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا۔ اس فیصلے میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ریویو پٹیشنز ہیں یہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کے سبب عدالتی فیصلے پر عمل بھی نہ ہو سکا، اور پھر اس کے بعد فیض آباد دھرنا فیصلے کے تناظر میں نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور نہ ہی پرتشدد احتجاجوں پر کسی کو قابل احتساب بنایا گیا یا کسی کا احتساب نہیں ہوا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 9 مئی کے واقعات پھر قوم کو دیکھنے پڑے۔ اگلا پورشن شیخ رشید احمد سے متعلق ہے۔ اس آرڈر میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ شیخ رشید احمد کے وکیل سردار عبدالرازق نے کہا کہ وہ ریویو پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں۔ کورٹ نے بار بار پوچھا کہ آپ نے یہ جو ریویو پٹیشنز ہیں یہ دائر کیوں کی؟ 4 سال 8 ماہ تک یہ درخواستیں پینڈنگ رہیں۔ شیخ رشید کے وکیل نے جواب دیا جی غلط فہمی کے سبب جو ہے وہ ریویو پٹیشن فائل ہوئیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس تحریری حکم نامے میں پھر یہ لکھا ہے کہ تعجب ہے ایسا سیاستدان جو طویل وقت تک رکن پارلیمنٹ رہا اسے غلط فہمی ہو گئی اور اس نے ریویو فائل کر دیا، اور ہمیں تعجب ہے کہ ایسا سیاستدان جو وفاقی وزیر جیسے اعلیٰ منصب پر فائز رہا اس نے غلط فہمی کے سبب نظرثانی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے شیخ رشید سے پوچھا کہ جو ریویو پٹیشن ہے یہ آپ نے کسی کے کہنے کے اوپر تو دائر نہیں کی تھی، لیکن جواب میں شیخ رشید کے وکیل نے وہی جواب دہرایا کہ جی وہ غلط فہمی کی بنیاد پر دائر کر دی تھی۔ سپریم کورٹ اگلے پورشن میں اپنے جو اس حکم نامہ ہے اس میں عدلیہ کے اپنی خود احتسابی پر بات کرتے ہوئے پھر سپریم کورٹ نے وہ تمام رازوں پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ فیض آباد دھرنا ریویو پٹیشنز طویل وقت تک
جو ہے وہ سماعت کے لیے کیوں مقرر نہ ہوئیں، اس پہ انکشاف کرتے ہوئے کورٹ نے یہ کہا کہ ریویو درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے پر جو متعلقہ عدالتی حکام ہے ان سے ہم نے پوچھا۔ ایڈیشنل رجسٹرار فکسچر اور ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نے اپنی رپورٹس دیں۔ ان رپورٹس کے مطابق اب یہاں سے بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ شروع ہو رہا ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق 25 اپریل 2019 کو ریویو درخواستیں فائنل کاز لسٹ کے ڈرافٹ میں دن 1:12 پر شامل ہوئیں، لیکن اسی دن شام 5:06 پر فیض آباد دھرنا فیصلے کے خلاف ریویو درخواستیں فائنل کاز لسٹ سے نکال دی گئیں، اور اس رپورٹ کے مطابق 25 اپریل 2019 کو محض 5 گھنٹے بعد یہ ریویو درخواستیں سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی ہدایت پر کاز لسٹ سے نکالی گئی تھیں۔ اب 5 گھنٹے کے دوران ایسا کیا ہوا؟ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کو کس نے ہدایت کی تھی کہ یہ درخواستیں جو ہیں جو آپ نے سماعت کے لیے مقرر کرنے جا رہے ہیں، ریویو پٹیشنز، ان کو آپ نے سماعت کے لیے مقرر نہیں کرنا؟ یہ بڑا اہم ہے۔ یہ ڈائریکشن کہاں سے آئی تھی، کہاں سے کہا گیا تھا؟ اس کے اوپر بہرحال عدالتی حکم نامے میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا، لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا اس سے پھر ہمیں اندازہ لگانے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ کس کے کہنے پہ اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ یہ الگ بات کہ وہ ایک پرائیویٹ میٹنگ میں کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے کئی بار اسٹیبلشمنٹ نے رجوع کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کبھی ان کے چکر میں نہیں آیا۔ اور پھر اس فیصلے میں، اس حکم نامے میں سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ عدالتی عملے کے مطابق ریویو درخواستیں وقتاً فوقتاً مختلف چیف جسٹس صاحبان کے سامنے رکھی جاتی رہیں، لیکن کسی چیف جسٹس نے یہ درخواستیں سماعت کرنے کے لیے کوئی ہدایات نہیں دی، کیونکہ یہ الٹیمیٹلی جو ہدایات ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی دینا ہوتی ہیں۔ اور پھر عدالتی حکم میں مزید یہ کہا گیا کہ دوسروں کے لیے مثال قائم کرنے کے لیے یہ عدالت سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستیں سماعت مقرر نہ کر کے ساز باز کی۔ اب کس سے ساز باز کی عدلیہ نے؟ اس وقت کے چیف جسٹس صاحبان نے کیا سابقہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کی؟ کیا وہ ان کے کہنے پہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہے تھے؟ یہی وہ سوال ہے، اور یہ ٹی او آر میں شامل ہو چکا ہے، اور اس سوال کا اب انکوائری کمیشن جو ہے جو حکومت نے بنایا ہے وہ ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب تلاش کر لے کہ ہدایت فیض حمید کی تھی یا کسی اور کی تھی۔ آگے مزید جناب اس حکم نامے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ عدلیہ ایسی غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرائے گی، سچائی اداروں کو مضبوط کرتی ہے، عوام پاکستان بھی مضبوط اداروں کے حقدار ہیں، اور ہر ادارے کے اقدامات ذمہ دار اور شفاف ہونے چاہیے۔ ادارے غلطی کریں تو انہیں اپنی غلطی ماننی چاہیے، اور کسی غلط اقدام کو نظر انداز کرنے سے جھوٹ کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ ایسا کرنا اس عوام کے حق کے منافی ہے جو اداروں کے لیے ٹیکس دیتے ہیں، اور اداروں پر عدم اعتماد کے سبب جمہوریت کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ادارے کمزور ہوں گے، اداروں کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، تو اس سے الٹیمیٹلی جو جمہوریت ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ اس حکم نامے میں سپریم کورٹ نے مزید اپنے حکم نامے میں یہ کہا ہے کہ اس معاملے پہ ایسا کرنا عوام کے حق کے منافی ہے، اور اداروں پر عدم اعتماد کے سبب جمہوریت کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ انفرادی شخصیات اداروں پر پردہ پوشی کریں تو اس سے اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی یہ نہ بھولے کہ عدالتی فیصلے پر تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز عمل درآمد کے پابند ہیں۔ اب عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں توہین عدالت کی کارروائی چلائے جانے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے یا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب فیض آباد دھرنا فیصلہ دیا گیا اس وقت جو حکومت میں تھے وہ اب حکومت میں نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی اب تبدیل ہو چکا، موجودہ لوگ سابقہ لوگوں کے اقدامات کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے، اور موجودہ حکومت فیصلے پر عمل درآمد کرانے کی خواہش مند ہے، اس لیے ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذمہ دار ہیں۔ توقع ہے کہ حکومت کے تشکیل کردہ انکوائری کمیشن 7 دنوں میں اپنا کام مکمل کر لے گا۔ الیکشن کمیشن آئندہ تاریخ سے پہلے مقررہ 1 ماہ کی مدت مکمل ہونے پر اپنے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائے، اور اس کیس کی سماعت اب 22 جنوری کو دوبارہ ہوگی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں
ضرور جو ہے وہ آگاہ کیجیے گا۔ بہت اہم فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔